علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال ہوئی تو حوا علیہ السلام کے بدن سے شیث علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی پیدائش حابیل کے قتل کے 50 سال بعد ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کے شیث علیہ السلام اور ان کی ایک بہن غرورہ پیدا ہوئی۔ ان کی پیدائش پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کا عطیہ ہے جو کہ حابیل کا بدل ہے، اور آپ ہی حضرت آدم علیہ السلام کے جان نشین بنے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کل کتابیں کتنی نازل فرمائی؟ فرمایا 104، اور حضرت شیث علیہ السلام پر 50 سفینے نازل ہوئے، اور جب انسانوں کا شجرہ شیث علیہ السلام کے ہی ملتا ہے، باقی آدم علیہ السلام کی نسل ختم ہو گئی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے 11 دن تک بیمار رہے۔ انہوں نے اپنا جان نشین اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو بنایا اور ان کے لیے ایک وصیت نامہ لکھوایا، اور ان کے سپرد کر کے اسے قابیل اور اس کی اولاد سے چھپانے کا حکم دیا، کیونکہ قابیل نے اپنے بھائی کو حسد کے باعث قتل کیا تھا۔ اس وجہ سے شیث علیہ السلام اور ان کی اولاد نے جو علم انہیں دیا گیا تھا ان کو قابیل اور ان کی اولاد سے خفیہ رکھا گیا۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے شیث علیہ السلام کو بلایا، ان سے وعدہ لیا اور دن رات کی گھڑیاں اور وقتوں کا علم سکھایا، اور یہ بھی بتایا کہ ہر گھڑی کوئی نہ کوئی اللہ کی مخلوق اس کی عبادت میں مشغول رہتی ہے، اور فرمایا میرے عزیز بیٹے، ان قریب زمین پر ایک طوفان آئے گا جو 7 سال تک رہے گا۔ پھر وصیت نامہ لکھوایا، اور جب اپنا وصیت نامہ لکھ کر فارغ ہوئے تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ آپ پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ آپ کی وفات پر ملائکہ جمع ہوئے اور قبر بنائی۔ اس وقت شیث علیہ السلام اور ان کے بھائی مشارق الفردوس نامی ایک بستی میں رہتے تھے جو زمین پر سب سے پہلی بستی تھی۔ آپ کی وفات پر چاند سورج لگاتار 7 دن اور 7 رات گرہن میں رہے۔ فرشتوں نے آپ کی لکھی ہوئی نصیحت کو جمع کیا اور اسے ایک سیڑھی نما چیز پر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ایک ناقوس گھنٹا بھی تھا جسے آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا کفن اور حنوط خوشبودار چیزوں کو ملا کر مردے کے جسم پر ملا جاتا ہے بھیجا۔ حوا علیہ السلام نے جب فرشتوں کو آتے دیکھا تو سمجھ گئیں اور آدم علیہ السلام کی طرف بڑھیں۔ تب آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے اور میرے خدا کے بھیجے ہوئے کارندوں کے بیچ سے ہٹ جاؤ، تم سے تو روزانہ ملاقات ہوتی ہے، بلکہ تمہاری بات سے تو مصیبت پہنچی۔ آپ کی روح قبض ہونے کے بعد فرشتوں نے انہیں بیری کے پتوں
اور پانی کے ساتھ طاق عدد کے مطابق غسل دیا، کفن میں بھی طاق عدد کا لحاظ رکھا، پھر لحد بنا کر سپرد خاک کیا، اور فرمایا کہ ان کی اولاد میں بھی یہی طریقہ جاری رہے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد شیس علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ آگے بڑھے۔ شیس علیہ السلام نے اپنے والد کے جنازے کی نماز پڑھائی اور انہوں نے 30 تکبیریں پڑھی۔ 5 تو نماز میں ضروری ہے، باقی آپ کی فضیلت کے باعث آپ کو جبل ابی قیس کی غار میں دفن کیا گیا جو مکہ میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے آپ کے جسد مبارک کو کشتی میں رکھا، اور جب طوفان تھم گیا تو آپ نے کشتی سے باہر نکل کر آدم علیہ السلام کو بیت المقدس میں ایک مقام پر دفن کر دیا۔ آپ کی وفات جمعے کے دن ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حوا علیہ السلام کی وفات بوج نامی پہاڑی پر ہوئی، اور آپ کی وفات آدم علیہ السلام کی وفات سے 1 سال بعد ہوئی۔ پھر اپنے شوہر کے ساتھ ہی غار میں دفن ہوئی، اور جب طوفان نوح آیا تو نوح علیہ السلام نے دونوں کا سجد مبارک کشتی میں رکھ لیا تھا اور دونوں کو بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ واللہ عالم، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالی دونوں پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔